بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ادریس علیہ السلام کے دور تک سب ایک ہی مذہب پر تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے دور سے سینکڑوں سال بعد مذہبی اختلافات پیدا ہوئے، علم کم ہو گیا اور شیطان ملعون لوگوں پر غالب آیا اور پورا قوم بت پرستی اور شرک جیسے عظیم گناہ میں مبتلا ہو گئے۔ اس قوم کو قوم نوح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان لوگوں کے بت تو بہت تھے، مگر یہ 5 بت ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر ان کے نزدیک بڑی عظمت والے تھے، جنہیں وہ پوجتے تھے۔ محمد بن کعب قرظی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ود، سوا وغیرہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے نام تھے۔ وہ لوگ بہت عبادت گزار تھے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو اس کے پیروکار غمزدہ ہو گئے تھے۔ شیطان نے لوگوں کو بہلا کر ان کے تصاویر بنا دیے تھے اور ان کی تصویر بنا کر مسجد کے کونے میں رکھ دی تھی۔ اس کے بعد ان کے مجسمے بنا دیے اور ان عبادت گزار لوگوں کے نام ان مجسموں پر رکھ دیے، مگر اس وقت ان مجسموں کی عبادت نہیں ہوتی تھی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ لوگوں نے اللہ کی عبادت چھوڑ کر ان کی پوجا شروع کر دی۔ قوم نوح کی گناہ جب حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کے قوم کی طرف اپنا رسول بنا کر مبعوث فرمایا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو بت پرستی چھوڑنے اور صرف اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی۔ ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت کے دلائل بیان کیے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے پر انہیں غضب اور عذاب سے ڈرایا، لیکن انہوں نے نوح علیہ السلام کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کے جواب میں قوم نے سرکشی کا مظاہرہ کیا۔ آپ علیہ السلام کو جھوٹا قرار دیا، توحید کو ماننے اور شرک کو چھوڑنے سے انکار کر دیا، اور اس کے علاوہ دھمکی بھی دی کہ اگر تم اپنے وعظ و نصیحت اور دین کی دعوت سے باز نہ آئے تو ہم پتھر مار مار کر قتل کر دیں گے۔ اس انکار و تکذیب اور دھمکیوں کے ساتھ آپ علیہ السلام کے شان میں گستاخانہ جملے بھی کہنے لگے۔ ان کے قوم انہیں طرح طرح کی اذیتیں دیتے رہے، ان پر مصائب کے پہاڑ ڈالتے رہے، لیکن وہ صبر کرتے رہے اور اپنے قوم کے لیے دعائے خیر کرتے رہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی نبی کو اپنے قوم کے ہاتھوں اتنے تکلیف اور اذیت نہیں پہنچی جتنی حضرت نوح علیہ السلام کو اپنے قوم کے ہاتھوں برداشت کرنی پڑی۔ کافر ان کو ڈراتے، دھمکاتے اور تبلیغ سے باز رکھنے کے لیے اتنا مارتے کہ وہ بے ہوش ہو جاتے۔ کبھی ان کے گلے میں پھندا ڈال کر بازاروں میں گھسیٹتے پھرتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت بھی منقول ہے کہ ان کے قوم انہیں اتنا مارتے کہ وہ بے ہوش ہو کر گر جاتے تو ان کو کمبل میں لپیٹ کر کسی مکان یا ویرانی میں ڈال دیتے اور سمجھتے تھے کہ وہ انتقال کر گئے ہیں، مگر پھر جب ان کو ہوش آتا تو دوبارہ اپنے قوم کو راہ حق کی طرف بلانے میں مصروف ہو جاتے، اور ان ایذاؤں اور مصیبتوں کے باوجود آپ علیہ السلام یہی دعا فرماتے کہ اے میرے پروردگار، تو میرے قوم کو بخش دے اور ہدایت عطا فرما، کیونکہ یہ ناسمجھ ہے، یہ مجھ کو نہیں جانتے۔ اس قوم کا یہ حال تھا کہ ہر بوڑھا باپ اپنے بچوں کو یہ وصیت کر کے مرتا کہ نوح علیہ السلام بہت پرانے پاگل ہے، نعوذ باللہ۔ اس لیے کوئی ان کی باتوں کو نہ سنے اور نہ ان کی باتوں پر دھیان دے۔ ایک دن حضرت نوح علیہ السلام دعا میں مصروف تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہو گئی کہ اے نوح، اب تک جو لوگ مومن ہو چکے ہیں ان کے سوا اور دوسرے لوگ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام اپنے قوم کی ایمان لانے سے نا امید ہو گئے، اور آپ علیہ السلام اس قوم کی ہلاکت کے لیے دعا گو ہو کر فرمانے لگے کہ اے میرے پروردگار، کسی کافر کو روئے زمین پر زندہ نہ چھوڑنا۔ اگر تو نے ان کو زندہ چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کرے گا، اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا وہ بھی بدکار اور کافر ہوگا۔
اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی دعا قبول کی اور آپ علیہ السلام کو حکم الہی ہوا کہ آپ ہمارے حکم سے ہمارے سامنے ایک کشتی تیار کرے اور ان کافروں کے متعلق اب کوئی گفتگو ہم سے نہ کرنا، کیونکہ یہ سب لازمی طور پر غرق کیے جائیں گے۔ چنانچہ 100 برس لگاتے ہوئے ساگوان کے درخت تیار ہو گئے۔ پھر آپ علیہ السلام نے ان درختوں کی لکڑیوں کو کاٹا اور انہیں تراشا، اس کے تختے تیار کیے اور کشتی بنانے لگے۔ جب آپ علیہ السلام کشتی بنانے میں مصروف تھے تو آپ کی قوم آپ کا مذاق اڑایا کرتی تھی۔ کوئی کہتا کہ اے نوح علیہ السلام، اب تم بڑے ہی بن گئے، حالانکہ پہلے تو کہا کرتے تھے کہ میں خدا کا نبی ہوں۔ کوئی کہتا اے نوح، اس خشک زمین میں تم کشتی کیوں بنا رہے ہو، حالانکہ یہاں کوئی سمندر بھی نہیں۔ آپ علیہ السلام ان کے جواب میں یہی فرماتے تھے کہ آج تم ہم سے مذاق کرتے ہو، لیکن مت گھبراؤ، جب خدا کا عذاب بصورت طوفان آ جائے گا تو ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ جب آپ علیہ السلام نے ایک کشتی تیار کی تو اس میں 3 درجے تھے۔ نچلے طبقے میں درندے پرندے اور حشرات الارض وغیرہ، اور درمیانی طبقے میں چوپائے وغیرہ جانوروں کے لیے، اور بالائی طبقے میں خود اور مومنین کے لیے جگہ بنائی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے اس عذاب کے نازل ہونے کی علامت یہ بیان فرمائی تھی کہ جب تم تندور میں سے پانی جوش مارتا دیکھو تو سمجھ لینا کہ عذاب کی نزول کا وقت آ پہنچا۔ جب عذاب الہی کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا اس میں رکھ لو، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں انہیں بھی سوار کر لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے احکام خداوندی کے مطابق سب کو سوار کر لیا، مگر آپ علیہ السلام کی ایک بیوی اور بیٹا کنعان جو کافر تھے کشتی میں سوار نہیں ہو سکے۔ اس کے علاوہ 3 بیٹوں اور ان کی بیویوں کے ہمراہ کل مل کر 80 افراد کشتی میں سوار ہو گئے اور عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ آخر کار طوفان کی آثار ظاہر ہونے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین کے ہر گوشے سے پانی ابلنے لگا، آسمان سے قیامت خیز بارش برسنے لگی۔ قیامت خیز بارش ہر شے کو بہا کر لے جانے کی درپے تھی، گویا قیامت کا منظر تھا۔ کشتی طوفان کے پہاڑ جیسی اونچی لہروں پر تیر رہی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنعان کو دیکھا جو ایک اونچی مقام پر موجود تھا۔ انہوں نے کہا اے بیٹے، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ رہ۔ اس نے کہا ابا، میرے فکر نہ کرو، میں ابھی اس سب سے اونچی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور پانی سے بچ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا آج قہر الہی سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اسی اثنا میں ان دونوں کے درمیان پانی کی ایک بڑی لہر حائل ہو گئی اور وہ غرق ہو گیا۔ طوفان نوح میں پانی کی لہریں اس قدر بلند تھیں کہ انہوں نے روئے زمین کے تمام پہاڑوں کو بھی چھپا لیا تھا۔ زمین پر کوئی بھی چیز زندہ سلامت نہ تھی، سب کچھ نیست و نابود ہو چکا تھا۔ صرف حضرت نوح علیہ السلام کی پہاڑ نما کشتی تھی جو اللہ کی مدد سے پانی کی بلند و بالا خوفناک موجوں میں تیر رہی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کشتی میں 80 افراد تھے اور یہ لوگ کشتی میں تقریباً 150 دن رہے، اور اللہ تعالیٰ نے کشتی کا رخ مکہ مکرمہ کی طرف پھیر دیا تھا۔ کشتی 40 دن بیت اللہ کے گرد چکر لگاتے رہے، اس کے بعد اس کا رخ جبل جودی کی طرف پھیر دیا گیا جہاں وہ ٹھہر گئی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اہل زمین کی خبر لینے کے لیے ایک کوے کو بھیجا۔ کوے نے زمین پر مردار دیکھے تو ان پر جھپٹ پڑا اور تحریر کی، جس کی وجہ سے کبوتر کو بھیجا۔ کبوتر ایک زیتون کے پتے کو لے کر آیا اور اس کے پاؤں کیچڑ میں لتڑے ہوئے تھے، جن کو دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام نے اندازہ لگایا کہ زمین خشک ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کو اس کے نافرمانیوں کے سبب طوفان باد و باران کے ذریعے غرق کر دیا تھا۔ کوئی جاندار شے باقی نہیں بچی۔ کشتی میں موجود افراد اور جانوروں کے سوا ہر چیز نیست و نابود ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان تم گیا اور پانی خشک ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے نوح،
ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ تم پر اور تمہارے ساتھ کی جماعتوں پر نازل کی گئی ہے، اتر آؤ۔ اور حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم پر کشتی سے باہر نکل کر جودی پہاڑ سے زمین پر آئے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام ایک نئے بستی بسا کر اس کا نام سمانین رکھا، یعنی 80 افراد کی بستی۔ اسی لیے آپ علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔